بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے, وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی, اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں, جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک, ادھر روڈ, اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا, چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی, مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, دھرنے جلوس, یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی. تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے, حالانکہ پھینکا نہیں, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ کلو من الطیبات, کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. وعملوا صالحا, عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے, تو یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے, وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر, اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی, وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی. اور بڑی مشکل معلومات, آپ نے سی اے کیا ہوا تھا, بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگے, جو ایسی نالج لکھ کے آگے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے, یار میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں, اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ تو 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی ہوئی تھیں رٹا لگا کے, اور کچھ ایکویشن یاد کی ہوئی تھیں, وہ سب کر آ کے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا گا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے, اس کا آپ نے جواب لکھا, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو, یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں, نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل, وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ, ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نا 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 نا, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا.
غیر مسلم مسجد میں آئے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے صبح سحری میں جاگنا افطاری کا وقت محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. نہ آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلوا من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ دو ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہیں میرے بھائی, اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلیں لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے, ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبو لگا کے, حلوے بانٹ کے, یہ سب آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں, شہید بھی ہو جائیں, اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو میں نے دیا, تم اپنی طرف سے اخپل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. اللہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے صبح سحری میں جاگنا افطاری کا وقت محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. نہ آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلوا من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ دو ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہیں میرے بھائی, اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلیں لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے, ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبو لگا کے, حلوے بانٹ کے, یہ سب آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں, شہید بھی ہو جائیں, اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو میں نے دیا, تم اپنی طرف سے اخپل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں.